نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واللاتی یأتین الفاحشۃ، اور وہ عورتیں جو آئیں فاحشہ کو. فاحشہ ایسی برائی جس کا اثر دوسرے پر پڑے. مراد ہے یہاں بدکاری، بے حیائی، یعنی زنا. یہاں زنا کے لیے لفظ فاحشہ استعمال ہوا ہے. فاحشہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ یعنی اس کا ڈکشنری میننگ ایسی برائی جس کا اثر دوسروں پر بھی پڑے. تو زنا کی سزا اسی لیے بہت زیادہ ہے کہ زنا صرف ایک مرد اور عورت کا فعل نہیں بلکہ اس کا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے. اور وہ کیسے پڑتا ہے کہ اگر اس سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر ایک ظلم ہے بہت اعتبار سے، جو پیچھے بھی باتیں ہو چکی. اور اگر کوئی ایسا مرد اور عورت نکاح کے دائرے سے باہر کر رہے ہیں جو آلریڈی شادی شدہ ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ مرد اپنی بیوی کے حق میں بے وفائی کر رہا ہے، یہ عورت اپنے شوہر کے حق میں بے وفائی کر رہی. پھر یہ چیز لڑائی جھگڑے اور فساد کا سبب بنتی، قتل و غارت کا سبب بنتی. پھر اگر وہ شادی شدہ ہیں خاص طور پر تو ان کے اثرات ان کے بچوں تک بھی جاتے ہیں. ان کے اندر شرم و حیا ختم ہوتی ہے، ان کے اندر والدین کا احترام ختم ہوتا ہے. اور یہ ایک ایسی برائی ہے کہ جس کا سلسلہ دور تک پھیلتا ہے. یہ چھوٹی سی چیز نہیں، اسی لیے اسلام میں اس کی سزا بہت سخت ہے. واللاتی یأتین الفاحشۃ، وہ عورتیں جو بدکاری کا ارتکاب کریں، زنا کا ارتکاب کریں. من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے. فاستشہدوا علیہن، تو گواہ طلب کرو ان پر. اربعۃ منکم، 4 گواہ تم میں سے. تم میں سے مراد کیا ہے؟ مسلمان. اربعۃ 4، یعنی برائی کے ارتکاب کے بعد جب سزا دینے لگو تو جب تک قانون کے تقاضے پورے نہ ہوں کسی کو مجرم ڈکلیئر نہ کرو اور سزا مت دو. یعنی سزا کے لیے، حد نافذ کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ قانونی تقاضے پورے کرنا. اور یہاں پر کیا قانونی تقاضا ہے؟ 4 گواہ. اب یہ 4 گواہوں کی بات وہ کہاں سے لائیں؟ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی برائی اتنی کھلم کھلا ہونے لگے کہ لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں کہ جس سے اور لوگ ملوث ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ اس صورت میں شدید سزا. لیکن اگر کوئی چھپ کر کرتا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ دنیا کی سزا سے بچ گیا، اللہ کے ہاں تو اس کی پکڑ ہے ہی. فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، یہ نہیں کہ تم نے 4 کو لا کے لائن میں کھڑا کر دیا یہ گواہ ہیں اور آپ ہی بولے جا رہے ہیں، نہیں، وہ بولیں گے. فَإِن شَهِدُوا، وہ گواہی دیں کہ ہاں اس عورت نے فلاں مرد کے ساتھ زنا کیا ہے اور ہم نے اس کو حالت زنا میں دیکھا ہے. تو اس کے بعد عورت کی سزا کیا ہے؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان کو بند کر دو گھروں میں، روک لو انہیں، پکڑ رکھو ان کو گھر کے اندر. یعنی ایسی عورت پر گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دو، وہ گھر سے باہر نہ جائے، کیونکہ گھر کے اندر تو ایک پروٹیکشن ہے، باہر جانے میں ہی حرام کا اندیشہ ہے. یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی کہ کسی عورت کو گھر سے نہ نکلنے کی اجازت جو ہے یہ ایک سزا ہے، یہ سزا کے طور پر ہے. بلا وجہ گھر سے نکلنا تو ٹھیک ہے، پسندیدہ نہیں، لیکن ضرورت کے وقت گھر سے نہ نکلنے دینا یہ بھی ایک سزا ہے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ اذن لکن ان تخرجن لحوائجکن، اللہ نے مسلمان عورتوں کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے وقت گھر سے نکل آئیں، نکل سکتی ہیں گھروں سے. اسی لیے یہاں سزا بتائی گئی فاحشہ عورت کی کہ اس کو نہ نکلنے دو، ورنہ کیا ہوگا کہ وہ فحاشی اور پھیلے گی. ایک اور چیز، مرد کو یہاں سزا کیوں نہیں بتائی گئی؟ وہ اگلی آیت میں بتائی جا رہی. مرد کی یہ سزا نہیں ہو سکتی کہ اس کو گھر میں بند کر دو، کیونکہ اسے کام کرنا ہے، اس کے اوپر اور بہت سی ذمہ داریاں ہیں. اس کی سزا اس کو مارنا پیٹنا ہے. یہ ابتدائی حکم ہے، زنا کا ابتدائی حکم، جس میں ابھی سزا تجویز نہیں کی گئی تھی.
سزا بعد میں آئی جو سورت النور میں ہے، 18ویں پارے کی سورت ہے، جس کی دوسری آیت میں آتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، کہ زانی عورت ہو یا مرد دونوں کی ایک ہی جیسی سزا ہے، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اللہ کے دین کے معاملے میں کوئی چیز تمہارے دل میں نرمی نہ پیدا کرے، یعنی وہاں ترس مت کھاؤ۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ فوت کر دے ان کو موت، یعنی ان پہ موت آ جائے۔ کس پر موت آ جائے؟ عورتوں پر، یعنی عمر قید، یہ عمر قید کی سزا ہے۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی دوسری راہ پیدا کر دے۔ اب یہ دوسری راہ کون سی ہے؟ کہ کوڑے کی سزا، یعنی یہاں اشارہ ہے کہ یہ وقتی قانون ہے، کوئی اور راستہ بھی ہوگا۔ اور جب 100 کوڑے کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ پیدا کر دیا ہے، یعنی جس کا سورۃ النساء میں ذکر ہے کہ اللہ کوئی اور راہ پیدا کرے، یعنی کوئی اور سزا کا طریقہ دے، تو وہ آ چکا طریقہ۔ واللذان، اور وہ 2 مرد یا وہ 2 لوگ، اللذان کے یہاں 2 معنی کیے گئے، وہ 2 لوگ یعنی مرد مرد کے ساتھ یا مرد عورت کے ساتھ اگر بدکاری کرتا ہے، واللذان یأتیانہا، اس کا ارتکاب کرتے ہیں، منکم، تم میں سے، فآذوہما، تو ان دونوں کو اذیت دو، یعنی مارو۔ تکلیف دو کے معنوں میں ہے، تکلیف کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں، تو ان دونوں کو ٹارچر دو۔ کن دونوں کو؟ یا 2 مرد جو عمل قوم لوط کریں، یا مرد اور عورت جو زنا کریں۔ مرد اور مرد کا برا تعلق کیا ہے؟ عمل قوم لوط، ہومو سیکشوالٹی، اور مرد اور عورت کا زنا۔ فآذوہما، تو ان دونوں کو تکلیف دو۔ کیا تکلیف، کیا سزا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من عمل عمل قوم لوط، 3 مرتبہ فرمایا لعنت کی گئی ہے اس شخص پر جو عمل قوم لوط کرے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اقتلوا الفاعل والمفعول، کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ اسی طرح ان کو مارنے پیٹنے کی سزا بھی ہے، منہ کالا کرنے کی بھی، پھر چھت سے گرانے کی بھی، کئی قسم کی اس میں تجویز کی گئی، وہ میں آگے جا کے انشاءاللہ اس کی ایک اور پارے میں وضاحت کروں گی، یہاں اتنا ہی کافی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی جانور کے ساتھ بھی برا کام کرتا ہے تو اس کی بھی یہی سزا ہے۔ یہ میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ اب مغرب میں بچا کوئی بھی نہیں، اور مغرب کی بات کیوں کریں، ہمارے اپنے معاشرے میں بہت گند ہے، وہ ظاہر نہیں ہے، اس لیے ہم مغرب کو نشانہ بنائے رکھتے ہیں۔ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں، وہ اصلحا، اور اصلاح کر لیں، یعنی اس چیز سے باز آ جائیں، فأعرضوا عنہما، تو ان سے درگزر کرو۔ درگزر کیا کرو؟ یعنی پھر انہیں مزید شرمندہ نہ کرو، ان کو تانا نہ دو، کیونکہ توبہ کرنے کے بعد، اصلاح کرنے کے بعد کسی شخص کو تانا دینا اسے مجرم نہیں ثابت کرے گا، آپ خود مجرم بن جائیں گے۔ اللہ کی نگاہ میں اب آپ مجرم ہو گئے کہ آپ ایک ایسے شخص کو تانا دے رہے ہیں کسی برائی کا جس کو وہ چھوڑ چکا، جس کی توبہ کر چکا، جس کی اصلاح کر چکا، جس کا کفارہ دے چکا، جس کی سزا بھگت چکا۔ اب آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ اس کو کچھ بھی اس کا ماضی یاد کروائیں۔ اگر آپ نے کروایا تو اللہ کے ہاں آپ قابل مواخذہ ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کر لینے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، بالکل صاف ہو جاتا ہے اس کا پچھلا حصہ یعنی گناہ کا۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص توبہ کر لے، اصلاح کر لے، تو اللہ تعالیٰ نہایت غفور الرحیم ہے، معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہر گناہ پر توبہ کی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور اس میں کیا شرط ہے؟ اصلاحہ، احوال کی اصلاح کر لے، یہ نہیں کہ کہے کہ پچھلے گناہوں پہ توبہ اور پھر جب موقع ملے پھر کر لے، یا اگلے دفعہ کا انتظار، یہ توبہ کے لیے
درست نہیں. انما التوبۃ، بے شک توبہ تو اللہ، اللہ کے ذمے، للذین، ان لوگوں کے لیے ہے، یعملون السوء بجہالۃ، جو کوئی برا عمل کر بیٹھتے ہیں جہالت کے ساتھ، لا علمی کے ساتھ، کسی وقتی جذبے سے مغلوب ہو کر، ثم یتوبون من قریب، پھر توبہ کر لیتے ہیں قریب سے ہی، جلدی ہی، یعنی انتظار نہیں کرتے کہ بوڑھے ہوں گے تو توبہ کر لیں گے، من قریب، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی مہربان ہو جاتا ہے. صبح کا بھولا شام کو گھر آئے تو اس کو بھولا نہیں کہتے. وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ تعالی علم والا، حکمت والا. تو یہاں پر توبہ کے لیے جہالت کی بات کی گئی کہ جہالت کی وجہ سے گناہ کر لیتے ہیں، نادانی کی وجہ سے. تو جہالت کی 3 قسمیں ہوتی. نمبر 1، علم سے خالی ہونا، یعنی پتہ ہی نہیں سرے سے، اور یہ اس کا اصل معنی ہے. نمبر 2، کسی چیز کے بارے میں غلط اعتقاد رکھنا، یعنی جاننا تو صحیح مگر انفارمیشن غلط ہے. اور نمبر 3، کسی کام کے انجام دینے کا جو حق ہے اس طرح انجام نہ دینا، خواہ اس کے بارے میں اعتقاد درست ہو یا غلط. یعنی کام کیا تو صحیح مگر پورا نہیں کیا، حق نہیں ادا کیا، یعنی لا علمی یا غلط علم، یا کام کو صحیح طور پر نہ کرنا. مثلا نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وضو صحیح نہیں کیا، پڑھنے کا طریقہ ٹھیک نہیں، تو یہ بھی کس میں شامل ہو جاتا ہے؟ جہالت میں ہی ہو جاتا ہے کہ پھر انہیں احساس ہو گیا. ثم یتوبون من قریب، پتہ نہیں تھا، احساس ہو گیا کہ پتہ نہیں ہے، تو اس میں ندامت کرتے کہ اوہ کیوں نہیں پتہ تھا. یہ نہیں کہتے شکر ہے پتہ نہیں تھا اور آئندہ بھی نہیں پتہ کرنا، نہیں، فوراً ندامت. ثم یتوبون من قریب، یا غلط پتہ تھا اور صحیح علم ہو گیا تو اس پر بھی احساس، شکر کا احساس. اور اگر ادھورا کام کیا تھا، صحیح طریقے سے نہیں کیا تھا، تو اس کے لیے صحیح کرنے کی کوشش. آپ دیکھیں کہ جب انسان کو گناہ کا احساس ہوتا ہے نا، اور شدید احساس ہوتا ہے، تو ایک طرح سے وہ خود کو خود سزا دے رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ندامت بھی تو ایک سزا ہے نا اپنے لیے. شدید شرمساری، شدید پریشانی، کڑنا، اپنے اوپر خود ہی کوئی جرمانہ عائد کر لینا. آپ کو معلوم ہے کہ ایک جنگ میں کچھ صحابی جو تھے وہ جا نہ سکے، جب انہیں احساس ہوا کہ غلطی کی تو انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو درخت سے باندھ دیا اور کہا نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے، کچھ نہیں کریں گے جب تک توبہ نہیں ہو جاتی، حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئے. تو اس کو کہتے ہیں ثم یتوبون من قریب. غلطی تو ہوگی، انسان ہے، لیکن غلطی کرنے کے بعد پھر احساس کا شدید ہونا کہ ٹھیک نہیں کیا. فاولئک یتوب اللہ علیہم، ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت آتی ہے. وکان اللہ علیما حکیما، وہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. ولیست التوبۃ، پہلے کہا انما التوبۃ، اب ہے ولیست التوبۃ، اور کوئی توبہ نہیں ہے. للذین یعملون السیئات، ان لوگوں کے لیے جو کرتے رہتے ہیں برائیاں ٹھنڈے دل سے. یعملون کا معنی یہاں کیا ہوگا؟ کرتے رہتے ہیں، کیے چلے جاتے ہیں، برے کام کرتے جاتے ہیں. حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے ایک مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے، پھر اسے خیال آتا ہے اوہ اب تو آگے جا کے حساب دینا پڑے گا، یا موت کے فرشتے اس کو بھیانک شکل میں نظر آ جاتے ہیں. قال انی تبت الآن، تو اس وقت اسے ندامت ہوتی ہے اور پریشانی لگتی ہے اور کہتا ہے اب توبہ کرتا ہوں، جیسے فرعون نے کی تھی. جب ڈوبنے لگا تو کیا کہا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پر. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الآن، اب جبکہ عذاب سامنے آ گیا، اب ایمان، اب تو ایمان فائدہ نہیں دیتا. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ آثار موت شروع نہ ہوں. جب موت کی علامتیں نظر آنے لگتی ہیں تو پھر توبہ نہیں، پھر مہلت پوری ہو گئی. وللذین، اور نہ ان لوگوں کی توبہ ہے، یموتون، جو مر جاتے ہیں، وہم کفار، اور وہ کافر ہیں، جیسے فرعون کفر میں مرا تھا. یا مر جاتے ہیں اور قبر میں پہنچ کے جب عذاب ہونے لگتا ہے تو پھر چیختے چلاتے ہیں اور کہتے ہیں توبہ ہماری. اب کوئی توبہ نہیں. توبہ کب تک؟ جب تک کہ تمہارے پاس اصلاح کا موقع ہے، کیونکہ توبہ کے لیے اصلاح شرط ہے. اگر اصلاح کی نیت نہیں اور صرف زبان سے توبہ توبہ کر رہا ہے اور دل کے اندر سے کوئی توبہ نہیں آ رہی تو وہ بھی کوئی توبہ نہیں. اولئک اعتدنا لہم عذابا الیما،
ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، کفر کی حالت میں مرنے والوں کے لیے اور ساری زندگی غلط کام کرنے والوں کے لیے آخر تک جو توبہ نہ کریں، بس مرنے کے وقت کریں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور کبھی اس شرم سے بھی توبہ نہیں چھوڑنی چاہیے کہ ہاں اتنی دفعہ توبہ کر چکے اور پھر غلط کام کر لیا۔ نہیں، وہ ایک فارسی کا شعر ہے جس میں آتا ہے 100 بار گر توبہ شکستی باز آ، 100 بار بھی توبہ ٹوٹی ہے تو بھی باز آ جاؤ، ابھی بھی چانس ہے، ابھی بھی موقع ہے، اسے آگے پہ مت ڈالو۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، ایسے لوگوں کے لیے پھر بڑا سخت عذاب ہے۔